چین کے روایتی کیلنڈر کے مطابق ملک میں اس برس نئے سال کا آغاز 25 جنوری سے ہوگا۔ پورے ملک میں لوگ خاندان اور دوستوں کے ساتھ چھٹی منانے کے لیے سفر کر رہے ہیں، لہٰذا ٹرینز، بسز اور میدانی علاقوں میں لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی خبر بیجنگ میں چینی مسافروں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے زیادہ محتاط ہیں، ہم اپنے ساتھ ادویات لے کر آئے ہیں۔ میں اس صورتحال سے خاص طور پر واقف نہیں ہوں، لیکن خبروں میں بتایا ہے کہ یہ ووہان تک ہی محدود ہے۔ دسمبر کے آخر سے لے کر اب تک 200 سے زیادہ افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جو پھیپھڑوں کی بیماری کا سبب بنتے ہیں، جس سے کم از کم 3 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں طبی عملے کے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج کیا تھا۔ جاپان، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مریضوں میں وائرس کی نشاندہی کی ہے جو حال ہی میں چین سے آئے تھے، جس سے اس کے عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ چینی صدر نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کا حکم دیا ہے۔ The Chinese Centers for Disease Control نے وائرس کی جینیاتی تحقیق سے وائرس کی شناخت کرنے اور اسے دستیاب کرنے میں بہت تیزی سے کام کیا ہے، اور کئی ممالک میں وائرس سے نمٹنے کے لیے مالیکولر ٹیسٹ تیار کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ان کا استعمال چین میں بہت جلد کیا جا سکے۔ برطانوی بائیو میڈیکل ماہر ڈیرک گیتھر کا کہنا ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کرنا مشکل ہو سکتا ہے جنہیں شبہ ہے کہ انہیں یہ وائرس لاحق ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم فلو کے موسم کے وسط میں ہیں اور بہت سے لوگوں کو انفلوئنزا ہوگا۔ در حقیقت ہانگ کانگ میں گزشتہ ہفتے جو ابتدائی مشتبہ کیسز سامنے آئے، تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ وہ کرونا وائرس سے نہیں بلکہ انفلوئنزا یا کسی اور بیماری سے متاثر تھے۔ امریکی محکمہ صحت کے حکام نے اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں سین فرانسسکو، نیو یارک اور لاس اینجلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر چین کے علاقے ووہان سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا حکم دیا ہے۔ زلاتیکا ہوک کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔